السلام علیکم. ڈے 2 ایٹ الطاف ڈیولپمنٹس. اچھا آج میرا ڈے کافی بزی گزرا ہے اور سٹارٹ لیتے ہیں ادھر سے. السلام علیکم باس, کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں آپ؟ سب اچھا چل رہا ہے؟ واپسی کا ٹائم نہیں, آج جلدی جا رہا ہوں. اچھا بہترین, ٹھیک ہو گیا. چلے آپ نکل رہے ہیں؟ ہاں, آپ سے میں نے کوشچن پوچھنے ہیں. پوچھے, ابھی پوچھ لیں. اچھا سب سے پہلے تو تھوڑا سا ہم لوگ بیسیکلی جو ہم نے سیریز سٹارٹ کی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ ہم لوگ تھوڑا سا ایجوکیشن دے رہے ہیں ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے. ٹھیک ہے. تو آپ کے پوائنٹ آف ویو سے کیا یہ ابھی جو وقت چل رہا ہے یہ ریئل اسٹیٹ کے اندر انویسٹمنٹ کرنے کا وقت ہے یا ابھی ہمیں ویٹ کرنا چاہیے؟ اس پہ آپ کا کیا ویو ہے؟ دیکھیے, سب سے اچھا جو وقت ہوتا ہے نا, تب وہ ہوتا ہے جب مارکیٹ میں کمپٹیشن کم ہوتا ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے نا اس ٹائم پہ پیچھے ہٹ چکے ہوتے ہیں. صحیح ہے. دیٹ از دا بیسٹ ٹائم ٹو بائی ایز مینی انویسٹمنٹ ایز یو کین. مطلب اس ٹائم پہ آپ کو ایک اچھی ڈیل مل رہی ہوتی ہے. جب مارکیٹ کمپٹیشن میں ہوتی ہے تو obviously سب کو پتہ ہے چیزیں بڑھنی تو کوئی بندہ بیچ نہیں رہا ہوتا. بالکل. اس ٹائم پہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ آپ کی نیڈ کو سنتے بھی ہیں, آپ کی چیز کو سمجھتے بھی ہیں, اور آپ کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ کچھ اچھی سی چیز بنا دیں. تو دس از دا رائٹ ٹائم. ہر ڈپ کے بعد اگر آپ پاکستان کے ٹریک ریکارڈ کو دیکھیں نا, تو ہر 5-8 سال کے بعد نا ایک بہت بڑی ہائپ آتی ہے اور پھر اسی طرح ایک ڈپ آتا ہے. بالکل. تو جو بندہ اس ہائپ وہ جو ایک قسم کی جو ایک فال آتا ہے اس کو اگر سمجھ جائے تو وہ سب سے عقل مند بندہ ہوتا ہے. تو یہ دس از دا رائٹ ٹائم. اس ٹائم پہ جو بندہ جو خرید لے گا آنے والے وقتوں میں اس کو اسی کا فائدہ ملنا ہے. تو آئی تھنک دس از دا رائٹ ٹائم ٹو بائی. لیکن آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ اس سے پہلے کہاں پر تھے اور کیا آپ کام کر رہے تھے یا جاب کر رہے تھے؟ میں اس سے پہلے ملٹی نیشنل میں تھا, پھر اس کے بعد میں پچھلے 10 سالوں سے ریئل اسٹیٹ میں ہی ہوں, اور میرا زیادہ جو ہے وہ ورٹیکل میں ہی ٹائم گزرا ہے. زبردست. تو میں ورٹیکل بلڈنگس کے اندر کام کرتا رہا ہوں. ایکسپرٹیز آپ کی ہائی رائز میں. بہترین. اور آپ کا گڈ نیم کیا ہے یہ بھی میرا نام بتا دیں. عمر عزیز خان. عمر عزیز خان یہ ہیں جنرل مینیجر ہیں الطاف ڈیولپمنٹس کے. تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو. انشاءاللہ ملاقات ہوگی. خدا. تھینک یو. اللہ حافظ. السلام علیکم. کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے, خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے. یہ ان سے ہماری دوستی ہوئی تھی کل. چاچو سب اچھا ہے؟ بالکل سب خیریت ہے؟ بالکل خیریت. موسم کیسا ہے آج؟ موسم بس آج اچھا ہے. آج اچھا موسم ہے, زبردست ہے. بھائی کیسے ہیں؟ السلام علیکم. ٹھیک ہے, خیریت سے ہیں؟ زبردست. آپ سنائیں, سب اچھا چل رہا ہے؟ مزے میں آپ کے یہ احمد بھائی. السلام علیکم. سر کو پہلے پانی دینا ہے. آپ دیں نا بس, میں تو جسٹ آپ کو میں سلام کر رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہو گیا بھائی. یہ تھے ہمارے عمر خان صاحب. اچھا ایک دفعہ میں آپ کو نا چھوٹا سا گلمپس دے دیتا ہوں اس ٹائم پہ جو موسم ہے اس کا. It's hard to be alive when you're not here. جی ابھی میں آفس میں انٹر ہو رہا ہوں. ٹیم گپ شپ لگا رہی ہے, ذرا ان کو کیپچر کرتے ہیں ایک دم سے. اوکے ابھی دیکھیں ٹیم گپ شپ میں لگی ہوئی ہے اور کیمرے کو دیکھ کے کیا کرتی ہیں. ملتے ہیں ساما بھائی سے. ساما بھائی سب سے پہلے تو آپ نے پازیٹیو انرجی میں بتانا ہے کہ یہ جو سال ہے اس ٹائم پر آپ کو انویسٹمنٹ کرنی چاہیے یا پھر ابھی ویٹ کرنا چاہیے؟ انویسٹمنٹ تبھی کرنی چاہیے جب آپ کی جو ہے نا پراپرٹی وغیرہ ڈاؤن چل رہی ہو, ڈاؤن فال چل رہا ہے, اسی ٹائم انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. وہ سب سے بیسٹ ٹائم ہوتا ہے. ویسی بات ہے جب پراپرٹی جب اوپر چلی جائے گی ٹھیک ہے, انویسٹ کرنے کا تو فائدہ نہیں ہے. بہترین. تو آپ کہتے ہیں کہ اس ٹائم پہ انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. بھائی اس ٹائم انویسٹمنٹ کرنی چاہیے آپ کو. پہنچ گئے جی, اجاز بھائی سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم اجاز بھائی, کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے. اجاز بھائی ٹھیک ٹھاک. آپ نے جلدی سے بہترین آپ نے جلدی سے بتانا ہے کہ یہ سال انویسٹمنٹ کے لیے کیسا ہے. انویسٹمنٹ کرنی چاہیے یا انتظار کرنا چاہیے؟ انتظار کرے گا تو وجہ بتائیں. وجہ یہ کہ اس ٹائم جو پاکستان میں جو ریل اسٹیٹ کا حوالے سے جو چیزیں چل رہی ہیں نا, اور خاص کر جو پیسل ہل میں جو وہ ڈیولپمنٹ جو چل رہی ہے, جو لوگ کا ہجوم چلے, لوگ کے آفسوں میں واقع نہیں جاتے ادھر, الحمدللہ واقع کلائنٹ بھی آتے ہیں. زبردست, بہترین ہو گیا بھائی. اجاز بھائی کا بھی یہ ماننا ہے کہ اس سال انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. ابھی ہم مل رہے ہیں. السلام علیکم ہاشم بھائی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں ہاشم بھائی؟ خیریت سے سب اچھا ہے؟ تھینک یو. کیا بات ہے, کالے سوٹ چٹورا. اچھا باس آپ بتائیں کہ اس ٹائم پر آپ کو انویسٹمنٹ کرنی چاہیے یا انتظار کرنا چاہیے؟ نہیں, ریئل اسٹیٹ کے اب جو ہے نا انویسٹمنٹ کا ٹائم سٹارٹ ہو گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی لاسٹ آپ ایکسپیرینس اٹھا کے دیکھیں, گورنمنٹس جب بھی اپنا ہاف ٹرنیور کمپلیٹ کر لیتی ہیں پاکستان کے اندر اسپیسیفکلی, ٹھیک ہے, اس کے بعد
आप इन्वेस्टमेंट्स का टाइम आ जाता है, जीडीपी अच्छी हो जाती है, एफडीआईज आना स्टार्ट हो जाती हैं, लोगों का ट्रस्ट बन जाता है, कॉन्फिडेंस बन जाता है, एक इकनॉमिक जो है एक्टिविटी मुल्क के अंदर वो बड़ी स्टेबल हो जाती है आफ्टर 2 ईयर्स और 2.5 ईयर्स। बिल्कुल सही अब जो चीज़ें स्टेबल चल रही हैं और उस स्टेबिलिटी को देखते हुए यहाँ पे लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए और इन्वेस्टमेंट जो है इंशाल्लाह अब ग्रो करेगी सबकी। ये तो होगी पाकिस्तान की इकनॉमिक सिचुएशन। अगर हम ओवरऑल देखें तो फैसल हिल्स B17 इसकी विसिनिटी के अंदर वैसे ही जो है वो काफ़ी बूम आया है लास्ट 2-3 मंथ्स में। आप भी इधर देख रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही है, प्रॉपर्टीज़ अप्रिशिएट हो रही हैं। बिल्कुल। दूसरा इसीलिए चौधरी साहब जो हैं, चौधरी अब्दुल मजीद साहब जो हैं वो फैसल टाउन 2 को भी इसीलिए प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि उनको भी ज़ाहिर है ब्रॉड स्पेक्ट्रम में ये बात पता है कि इन्वेस्टमेंट्स ने ग्रो करना है, करना ही करना है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और इस टाइम पर अगर आप देखें तो हमारे इस पूरे जोन के अंदर अगर कोई क्रेडिबल डेवलपर है या इस टाइम कह लें कि ज़्यादातर लोग उसी की बात करते हैं, तो उसी के प्रोजेक्ट में आप बैठे हुए वो चौधरी अब्दुल मजीद साहब हैं। देखें यहाँ पे जो भी लोग आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं, वो सबसे पहले वहाँ पे गेट देखते हैं, एंट्रेंस गेट, उसके बाद इसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो डेवलपमेंट चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने की हुई है वो एज ए मास्टर डेवलपर स्टेट ऑफ द आर्ट है। यहाँ के आप एवेन्यूज़ देख लें, यहाँ का आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, यहाँ पे हॉस्पिटल्स देख लें, यहाँ पे स्कूल देख लें, 60 to 70% काम जो है वो चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने पहले से ही ऑलरेडी हुआ हमारे होता लिए। है। ठीक है, वो जो भी बंदा यहाँ एंटर होता है, कोई भी ऐसी चीज़ यहाँ पे नहीं है कि जिसमें आप लोग ये कहें कि ये वाला जो है ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। हर चीज़ बेसिक फैसिलिटी से लेके लग्जरी तक तमाम चीज़ें यहाँ पे ऐड ऑन है। एक लिविंग स्टैंडर्ड के लिए इंतहाई बेहतरीन एक कम्युनिटी डेवलप करके दी है जो कि गेटेड है, जहाँ पे सिक्योरिटी है, जहाँ पे पानी का मसला नहीं है, यहाँ पे स्कूल्स मौजूद हैं, यहाँ पे हॉस्पिटल्स मौजूद हैं, यहाँ पे प्लेग्राउंड्स मौजूद हैं, सब कुछ जो है यहाँ पे जो है वो स्टेट ऑफ दी आर्ट डेवलपमेंट के साथ मौजूद है। नुमान भी आपको 5 मिनट दे दिए, चलें क्या याद रखेंगे, 5 मिनट आपको दे दिए। अभी आपको मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मीट अनम ज़हूर, ये मेरी यूनिवर्सिटी फ़ेलो हैं। अनम कैसी हैं आप? ठीक है, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा अनम, आपसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछूँगा, उससे पहले आप व्यूअर्स को बताएं कि आपका क्या एक्सपीरियंस है, आप क्या काम कर रही हैं और कितने टाइम से कर रही हैं? अच्छा, मैं जो हूँ, मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया है फैसल टाउन को, वहाँ पे मैं एज ए सेल्स मैनेजर काम कर रही हूँ और मेरा फैसल टाउन के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और एक्सपीरियंस इसलिए अच्छा है क्योंकि जब भी आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, किसी बिल्डर को या किसी भी डेवलपर को, तो उनका मेन ये होता है कि वो जो भी कहते हैं उसको डेवलप करके डिलीवर करें। तो चौधरी अब्दुल मजीद साहब जो हमारे चेयरमैन हैं, उनकी एक बात बहुत ही अच्छी भी कह सकते हैं और जिस वजह से वो फैसल टाउन पूरा ग्रुप मशहूर है, उसका ये रीज़न है कि वो जो चीज़ कहते हैं उस चीज़ को ऑन टाइम वो डिलीवर दे सकते हैं। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरे फैसल टाउन के साथ। बेहतरीन। और टोटल आपको कितना टाइम हो गए इस फील्ड के अंदर? मुझे इस फील्ड के अंदर 4 साल हो चुके हैं यहाँ पे मुझे। और रियल एस्टेट के अंदर पहले मैं यहाँ पे J7 के साथ थी, अब मैं फैसल टाउन के साथ हूँ, तो मेरा ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका एक्सपीरियंस। अब इस एक्सपीरियंस बेस पे आपसे क्वेश्चन जो मैंने पूछना है वो ये है कि आप मुझे बताएं कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अभी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या अभी इंतज़ार करना चाहिए? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो इन्वेस्टमेंट है फैसल टाउन में इस वक्त इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। मैं तो यही कहूँगी यही टाइम है फैसल टाउन के अंदर, फैसल हिल्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का। अभी हमारे पास बहुत अच्छे ऑप्शंस भी हैं जो आपको प्लॉट्स हैं, विलास हैं, अपार्टमेंट्स हैं, शॉप्स हैं, ये सारे आपको एक रीज़नेबल रेट के ऊपर मिल जाएंगे और आने वाले कुछ वक्त में आपको यही चीज़ें बहुत ज़्यादा एक मार्जिन के साथ प्रॉफिट भी देंगी, तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। बेहतरीन हो गया, थैंक यू सो मच। अनम जो देख रहे हैं इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम बॉस, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? आपका गुड नेम क्या है, ज़रा व्यूअर्स से मिलेंगे आप? मेरा नाम फ़ैज़ान बशीर है। फैज़ान भाई जी। फैज़ान भाई, आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे कि इससे पहले आप क्या काम कर रहे थे और किस फील्ड में थे और कितना टाइम आपने उस प्रोफेशन को किया? मेरा इस प्रोफेशन में तकरीबन कोई 3 साल होने वाले। ठीक है। इससे पहले मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, ज़बरदस्त। था, और उसके बाद जो है मैं 2 साल मैंने प्रॉपर्टी का काम किया। ठीक है। और 1 साल जो है मार्केटिंग का काम किसी ट्रैवल एजेंसी के साथ था। ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो अभी जब आप अल्ताफ़ डेवलपमेंट्स में आए हैं, जी जी, यहाँ पे आपने वर्किंग एनवायरनमेंट देखा है, रूल्स एंड रेगुलेशन देखे होंगे,
کافی سارا اسٹاف ہے, مختلف جگہوں سے لوگ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہاں پر آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے اور آپ کو کیا فیل آتی ہے یہاں پر؟ یہاں پر سب سے پہلے تو یہاں کا جو اسٹاف ہے, یہاں کا جو انوائرمنٹ ہے وہ بہت ہی بہترین ہے. یہ آپ کو مطلب اگر اس آفس میں اگر کوئی کام کر رہا ہے تو آپ کو اس طرح فیل آتا ہے جیسے آپ کسی انٹرنیشنل کمپنی میں کام کر رہے ہیں. بہترین اور بہترین. اس کے علاوہ جو ہے یہاں کے کافی سپورٹیو مینجمنٹ ہے, اور ہمارے سی او صاحب بھی کافی سپورٹیو ہیں. کافی مطلب کوئی اس طرح کا پریشر نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, تو کافی ڈیسنٹ سا ہے. بہترین ہو گیا, بہترین ہو گیا. فیضان بھی ڈیلی بیس پہ انشاءاللہ ملاقات رہے گی, اور اسی طرح میں آپ سے کوشچن وغیرہ پوچھتا رہوں گا, تو اس کے لیے آپ نے ریڈی رہنا ہے. تھینک یو سو مچ. اچھا, مجھے سی او صاحب نظر آ گئے ہیں, میں ذرا کوشش کرتا ہوں ان سے ملاقات کریں اور ان سے ان کی انرجی پوچھتے ہیں کہ ان کی انرجی کیسی ہے اور وہ کتنے اپنے اس مشن کے اوپر کنسسٹنٹ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. باس کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ خیریت سے ہیں؟ شکر اللہ پاک. باس, ویورز کو آپ بتائیں گے کہ آج آپ کا دن کیسے گزر رہا ہے؟ موسم بھی بہت اچھا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کافی محنت کر رہے ہیں, تو کچھ اپنی پاس جرنی کے بارے میں بتائیں ویورز کو, اور جو آپ کا ایک ڈریم تھا وہ ڈریم آپ نے مطلب کب سوچا, کیسے سوچا, اور کیا سوچ کے آپ نے یہ اتنا بڑا اسٹیپ لیا؟ الحمدللہ 2019 میں نے اسٹارٹ کیا تھا ریئل اسٹیٹ کا بزنس, اور وہ بھی پلاٹ کا گھر کے سیل پرچیز سے اسٹارٹ نہیں کیا تھا, میں نے اسٹارٹ ہائی رائز بلڈنگ سے کیا تھا. اسلام آباد کے سب سے بگیسٹ سینٹرلائز پروجیکٹ میں ایز اے مینیجنگ ڈائریکٹر تھا, جو B17 میں ہے. 3 سال میں وہاں پہ تھا. اس کے بعد میں ممتاز سٹی, وہاں پہ ایک پروجیکٹ میں نے مختلف دوستوں کے ساتھ ایک پروجیکٹ اسٹارٹ کیا. وہ بھی ایک 5 اسٹار ہوٹل ہے, 10 کنال کا ہے, 25 اسٹوریز. جب اس کے بعد ایکسپیرینس گین کرنے کے بعد میں نے اے بلاک سیوک سینٹر میں ایک 94 نمبر پلاٹ 3 سائڈڈ کارنر وہ بھی تھا, اس میں پرسنل 1 کنال کا 5 اسٹوری پروجیکٹ ٹائم سے پہلے میں نے ڈیلیور بھی کر دیا, اور آج الحمدللہ وہاں پہ فیملی رہ رہی ہے, بہت خوش ہے, بہت اچھا فیڈ بیک ہے ماشاءاللہ. تو یہ جو میرا ڈریم تھا, یہ میرا ڈریم سٹارٹ ہوا تھا 2014 سے 2014 سے, کہ انشاءاللہ میں پاکستان میں ایک ایسے گروپ کو لانچ کروں گا جو صرف پیسے کمانا یا اس طرح کی چیز نہیں, مقصد نہیں تھا. میرا مقصد تھا کہ پاکستان کے لوگوں کو لگژری لائف سٹائل دینا, کیونکہ اس کی مارکیٹ میں نیڈ تھی, مارکیٹ میں بہت بڑا گیپ تھا لگژری لائف سٹائل. باتوں کی حد تک تو لوگ باتیں کر رہے تھے کہ لگژری, لیکن ریئل میں کوئی بھی اس پہ وہ کام نہیں کر رہا تھا. تو سب سے بڑی بات ہے کہ سینگ از بلیونگ. آپ ہمارے ہیڈ آفس آئیں, ہمارے ہیڈ آفس کی کنسٹرکشن فنیشنگ دیکھیں, انوائرمنٹ دیکھیں, SOPs دیکھیں, ایکسٹینڈرڈ دیکھیں, اینڈ دین آپ میرے موقع اپارٹمنٹ کو دیکھیں. اور سب سے بڑی بات جو میرے لیڈر ہے چودھری عبدالمجید صاحب, ان کی باتوں کو آپ دیکھیں, ہمارے آفیشیل پیج پہ ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے 35 سال ہسٹری کے اندر اتنا لگژری آفس اور اتنا لگژریس اپارٹمنٹ نہیں دیکھا. اور ماشاءاللہ وہ بہت خوش ہے, میں اس بات پہ بہت خوش ہوں کہ میرے لیڈر مجھ سے خوش ہیں, اور انہیں یہاں پہ ایک آل ڈسپلیئر اپارٹمنٹ مجھ سے 2 بیڈ کا پرچیز کر لیا. ماشاءاللہ, زبردست زبردست. بیچ میں کچھ گیسٹ آ گئے ہیں, بہت ذرا ان کو مل رہے ہیں, اور ایک لاسٹ ان سے کوشچن پوچھتے ہیں, اس کے بعد پھر نکلتے ہیں. الطاف خان صاحب جو ان سے ہیں, وہ جتنے بھی گیسٹ آتے ہیں ان کو خود پرسنلی جو ان سے انٹرٹین کرتے ہیں, اور پراپر ان کے ساتھ میٹنگ کرتے ہیں, ہر بندے کے ساتھ. یہ ان کی کوالٹی ہے, اور ان کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ورکنگ سٹائل ہے وہ اتنا بہترین ہے. اچھا باس کچھ لوگوں سے ابھی بزی ہیں ان کے ساتھ, تو میں ان سے جلدی سے کوشچن پوچھوں گا لاسٹ, اور اس کے بعد ہم نیچے ٹیم کے پاس جائیں گے. باس آپ سے 1 منٹ لوں گا جی. اچھا, سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ. آپ کا جو لاسٹ جو 6 ایئرس کی آپ کی جرنی ہے, اس ایکسپیرینس کو سامنے رکھتے ہوئے ابھی آپ کا مائنڈ کیا کہتا ہے کہ اس ٹائم پہ آپ کو انویسٹمنٹ کرنی چاہیے یا ابھی بھی ہولڈ کرنا چاہیے؟ الحمدللہ 2 دنوں کے اندر ہمیں جتنا پازیٹیو ہیلدی رزلٹ آیا, میں بہت خوش ہوں. میرے ذہن میں بھی یہ نہیں تھا کہ ہمیں اتنا پازیٹیو رسپانس آئے گا. 2024 ریئل اسٹیٹ کا سال ہے. میرے جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے ملک میں ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کریں. انشاءاللہ آپ کو اچھی ریٹرن بھی ملے گا اور آپ کو اچھا پروفٹ ملے گا. اور بہت بوم ہے, اور مارکیٹ دوبارہ چل پڑی ہے, اور اب ریئل اسٹیٹ نے دوبارہ نہیں رکنا. بالکل ٹھیک ہے سر, تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ ڈیلی بیس پہ آپ سے میں اسی طرح کوشچنز پوچھوں گا, تاکہ ہم جو اپنے ویورز ہیں ان کی جو بھی پین ہے ہم اس چیز کو سالو کریں انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم بھائی, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ زبردست. باس میں جتنے بھی ٹیم ممبرز ہیں نا, ان سے ان کا انٹرو لے رہا ہوں, ان کا ورکنگ ایکسپیرینس پوچھ رہا ہوں, اور
ساتھ میں ابھی جدھر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں کا فیل کیا آ رہا ہے ان کو. تو سب سے پہلے آپ اپنا گڈ نیم بتا دیں. ٹھیک ہے, میرا نام حسن ہے, حسن بھائی. مامون الحسن شاہ. اوکے, شاہ صاحب. جی جی. ماشاء اللہ, تھینک یو سو مچ, موسٹ ریسپیکٹڈ. آپ سے میں پوچھوں گا کہ اس سے پہلے آپ کیا کر رہے تھے اور آپ کس پروفیشن میں تھے اور کتنا ٹائم آپ نے اس پروفیشن کو اڈاپٹ کیا؟ اچھا, میں تقریباً 8 سال سے ریئل اسٹیٹ کی میں ہوں. اچھا, اس سے پہلے میں نیو سٹی میں پیسٹو میں کام کر رہا تھا, زبردست. اور ساتھ کوہستان میں بھی کیا کچھ ٹائم, فری لانسر ایز اے فری لانسر مال افوا میں بھی کام کیا. اچھا, ماشاء اللہ, بہترین بہترین. کافی اچھا تجربہ ہے وہاں میرا. 8 سال کا آپ کا ایکسپیرینس ہے. جی. اب جب 8 سال کے بعد آپ الطاف ڈیولپمنٹ کے پاس آئے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ کا یہاں پر بیٹھنے کے بعد ایک یہاں پہ کلچر ہے, بیسیکلی ورکنگ کلچر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, ایک انوائرمنٹ ہے یہاں پر آفس کا, اور ساتھ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ رولز اینڈ ریگولیشن, ایک لیڈرشپ ہے اوپر. ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ کو کیا فیل آتی ہے؟ اچھا, میں نے نا تقریباً 3 سے 4 کمپنیز میں کام کیا. اوکے, کچھ کمپنی کا نام بھی لے لوں تو پرابلم نہیں ہوگی. ہاں ہاں, ٹھیک ہے, ضرور لیں. کچھ نیو سٹی میں تھی, کچھ کوہستان میں تھی. اوکے, ٹھیک ہے, لیکن ان سب میں سب سے بیسٹ اگر میں ٹاپ پہ کسی رکھوں گا تو یہاں پہ, کیونکہ مجھے بھی آئے ہوئے آئی تھنک 10 دن ہوئے, لیکن جس طرح یہاں ماحول مل رہا ہے کام کرنے کا, اور جس طرح یہ ورکنگ انوائرمنٹ ہے یہاں پہ دے رہے ہیں ٹاپ سے لے کر باٹم تک, صحیح ہے, اور جس طرح کا لوگوں کا رسپانس بھی آ رہا ہے, تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو بہت بیسٹ ہے, بہت زبردست ہے. مطلب آپ اپنے ڈیسیجن پہ ریگریٹ نہیں کر رہے؟ نہیں, بہترین ہو گیا. باس, تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ ڈیلی بیس پہ آپ سے میرا اسی طرح کا کنٹینٹ اکٹھا کرنا ہوگا مجھے, اور آپ نے ڈیلی ریڈی رہنا ہوگا. انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. ابھی میرے ساتھ ہیں پختون زلمی, ان بھائی سے ملتے ہیں اور ان کا جو ورکنگ ایکسپیرینس ہے وہ, اور ان کا انٹرو لیتے ہیں اور ان سے کچھ کوشچنس پوچھتے ہیں کہ ان کا ایکسپیرینس کیا کہتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. سب سے پہلے تو گائز کو آپ اپنا نام بتائیں. سر میرا نام ہے محمد یحییٰ ابو بکر. خوبصورت نام. ابو بکر بھائی, آپ اپنا پاسٹ ورکنگ ایکسپیرینس شیئر کریں ذرا گائز کے ساتھ. جی. اور آپ نے بتانا ہے کہ آپ جس پروفیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں اس کو کتنے ٹائم سے کر رہے ہیں, تو ذرا ویورز کو پتہ چلے گا نا کہ یہ ٹیم کتنی کریڈیبل ہے. سر بیسکلی میرا ریئل اسٹیٹ کا ایکسپیرینس 7 ایئرس کا ہے. بہترین. اور ابھی جو ہائی رائز پروجیکٹس ہم ڈیل کر رہے ہیں تقریباً یہ پاسٹ 4 ایئر سے ڈیل کر رہے ہیں. اوکے. اور اس سے پہلے میں بحریہ ٹاؤن فیز 8 میں تھا, محسن ریئل اسٹیٹ اینڈ بلڈرز کے نام سے ہماری کمپنی تھی. بہترین. تو ان کے ساتھ ہم کام کر رہے تھے. الحمدللہ کافی اچھا ایکسپیرینس رہا. اوکے. اور ابھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور اپرچونیٹی دی, نیکسٹ لیول اپرچونیٹی دی, تو یہ ہمارے لیے ایک بہت فخر کی بات ہے. ابھی جو آپ پچھلے 7-8 سالوں سے ریئل اسٹیٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, جی جی, جب آپ الطاف ڈیولپمنٹس میں آپ نے قدم رکھا, جی, جب آپ نے یہاں پہ سٹارٹ لیا, جی, تو یہاں پہ آپ نے ایک انوائرمنٹ دیکھا, ایک ٹیم بیٹھی ہوئی ہے, ایک لیڈرشپ ہے, رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں, پھر انفراسٹرکچر ہے, تو یہاں پر آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے؟ سر بہت اچھا فیل ہوتا ہے, اور یہ میرے لیے ایک پراؤڈ مومنٹ ہے. زبردست. کہ میں اس پہ پراؤڈ کرتا ہوں کہ الحمدللہ آج میں اس کمپنی کا ایک حصہ ہوں, مجھے اس پہ فخر ہے. بہترین. آپ کا تقریباً جو ایکسپیرینس ہے نا یہ ٹھیک ٹھاک ایکسپیرینس ہے. جی. تو آپ ذرا ویورز کو بتائیں کہ اس ٹائم پر انویسٹمنٹ کرنی چاہیے یا ہولڈ کرنا چاہیے؟ ابھی اس وقت سب سے بیسٹ ٹائم ہے انویسٹمنٹ کرنے کا, سب سے ون آف دا بیسٹ ٹائم ہے, کیونکہ اگر کوئی لاجک آپ ویورز کو, میرے نا بیسیکلی میرے ویورز جو ان سے نا وہ ہائپ کے پیچھے نہیں بھاگتے ہیں. جی. وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں لاجک بتاؤ, اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ میں آپ کو یہ بتاتا چلو اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں, جس طرح 2011 میں آپ کو سینٹورس مال دیکھنے کو ملا, ٹھیک ہے, 2019 میں آپ کو 19 مارچ میں آپ کو J7 ایمپوریم دیکھنے کو ملا, اسی طرح انشاءاللہ 2026 میں آپ کو دی ریزیڈنسز دیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ. یہ ایک ایسی اپرچونٹی ہے کہ آپ دیکھیں گے, آپ اس کو انشاءاللہ آنے والے 3-4 سالوں میں اس برانڈ کو پورے پاکستان کا ایک ون آف دا بیسٹ برانڈ دیکھنے کو آپ کو ملے گا انشاءاللہ. جی. زبردست. بہت پازیٹیو انرجی ہے بھائی کی, اور بھائی ماشاءاللہ سے خوبصورت بھی ہیں کافی زیادہ. تھینک یو سو مچ آپ کا. ابھی ہمارے ساتھ ایک اور بھائی موجود ہیں, ان سے ذرا گپ لگاتے ہیں, ان کا ورکنگ ایکسپیرینس ان سے شیئر کرواتے ہیں. تو
السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ شکر. آپ سنائیں. باس آپ اپنا گڈ نیم بتائیں ایک تو. میرا نام نعمان صدیق ہے. نعمان صدیق صاحب، اس سے پہلے آپ کیا پروفیشن اختیار کر کے بیٹھے ہوئے تھے اور کتنے ٹائم تک آپ نے وہ پروفیشن رکھا، اور آپ کی بیسیکلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوالیفیکیشنس کیا ہیں، اسکلس کیا ہیں؟ تھوڑا سا سر کوالیفیکیشن میری ہے، میں نے سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ہوئی ہے ماشاء اللہ، اور 2020 سے میں ہائی رائز کمرشل کو ڈیل کر رہا ہوں. زبردست. 5 سال کا ایکسپیرینس ہے. زبردست. اور میں نے اسلام آباد کی سب سے بڑی بلڈنگ جو بننے جا رہی ہے J7 ایمپوریم میں نے 4 سال سرو کیا. زبردست. اس کے بعد میں نے فیصل ٹاؤن کے ساتھ کام کیا. اوکے. فیصل ٹاؤن کے ساتھ کام کرنے کے بعد میں نے الطاف صاحب کو ریسنٹلی جوائن کیا ایز اے BTM. اب یہ کتنے ٹائم کی جرنی ہے آپ کی؟ یہ اراؤنڈ میری 5 سال کی جرنی ہے. 5 سال. بہترین. اچھا 5 سال کے بعد جب آپ الطاف ڈیولپمنٹس کے پاس آئے اور یہاں پہ آپ نے قدم رکھا، ایک ورکنگ انوائرمنٹ آپ نے دیکھا یہاں پر، ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ورکنگ جو کلچر ہے وہ ہو گیا، پھر ایک لیڈرشپ ہے، پھر ٹیم ممبرز ہیں، ایک سٹاف ہے سارا، پھر ایک آفس کا انفراسٹرکچر ہے. ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ کو کیسی فیلنگز آتی ہیں؟ سر سب سے پہلے یہ ایک چیز ہے کہ ہائیلی ایک کارپوریٹ لیول کی انہوں نے ایک آفس کی انوگریشن کیا. زبردست. بہت ٹیلنٹڈ لوگ انہوں نے ہائر کیے ہیں. زبردست. اور ہمارا سب سے جوائن کرنے کا سب سے بڑا مقصد یہی تھا کہ ان کا ایک سلوگن تھا کہ ہم ایک لگژری لیونگ پرووائڈ کریں. زبردست. جو یہ ان کا ویژن دیکھ کے، میں ان کی پلاننگ دیکھ کے کافی امپریس ہوئے، کیونکہ جس طرح کہ انہوں نے ایک ویژن رکھا ہوا ہے آگے اسلام آباد سے لے کے ایون کہ ہمارے پورے اس زون سے لے کے B17 فیصل ہل، یہ ویژن کس نے نہیں دیا. زبردست. تو یہ ہمارا ایک سلوگن بھی بنا ہوا ہے کہ ہم صرف اپارٹمنٹ نہیں بیچ رہے، ہم لگژری لیونگ دے رہے ہیں. زبردست. اچھا باس، ایک لاسٹ چیز، اب آپ کا جو اتنا ایکسپیرینس ہے، آپ اتنے کوالیفائڈ لوگوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کا مائنڈ کیا کہتا ہے کہ جو 2026 ہے اس میں آپ کو انویسٹمنٹ کرنی چاہیے یا ابھی بھی ہولڈ کرنا چاہیے؟ سر یہ ٹائم انویسٹمنٹ کے لیے سب سے بیسٹ ٹائم ہے. ٹھیک ہے. اس کی لاجک آپ نے اس کی لاجک سر یہ ہے کہ دیکھا جائے کہ لوگوں کا مائنڈ سیٹ یہ بنا ہوا ہے کہ مارکیٹ کریش کر گئی ہے، لوگوں کی انویسٹمنٹس ڈیڈ ہو گئی ہیں. لیکن جو سب سے بیسٹ ٹائم ہوتا ہے انویسٹمنٹ کا، وہ یہی ٹائم ہوتا ہے کہ اگر مارکیٹ کریش کی ہوئی ہے، اگر آپ کی مارکیٹ ڈاؤن ہے، آپ کے پلاٹ کی ویلیو ڈاؤن ہے، تو یہی آپ کا بیسٹ آپشن، یہی بیسٹ ٹائم ہوتا ہے کہ آپ آج انویسٹمنٹ کریں. آنے والے 2-3 سال کے بعد آپ کی یہ انویسٹمنٹ ڈبل ہو کے آپ کو پروفٹ دے گی. بہترین. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ بھائی کی بہت زبردست انرجی ہے. میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. آپ کیسے ہیں باس؟ ٹھیک ہیں؟ بہترین ہے، اللہ کا کرم ہے، الحمدللہ. زبردست ہو گیا. علی بھائی، آپ نے مجھے اپنا پاسٹ ایکسپیرینس بتانا ہے، جو بھی آپ پروفیشن آپ نے چوز کیا ہوا تھا، کتنا ٹائم آپ نے اس پروفیشن میں اپنے آپ کو انوالو رکھا ہے؟ بیسکلی جی جو مارکیٹنگ اینڈ سیلس کا میرا ایکسپیرینس ہے، اور یہ میرا بیفور لاسٹ 12 ایئرس کا ہے. ٹھیک ہے. اور 12 ایئرس میں نے ڈفرینٹ پروڈکٹس پہ کام کیا جو کہ سیلس اینڈ مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ تھے. سو ریئل اسٹیٹ میں میرا تقریباً 7.5 ایئرس ہو گئے ہیں. ابھی ایک اور چیز مجھے آپ بتائیں گے جی کہ 7.5 سال آپ نے مارکیٹ میں کام کیا، ڈفرینٹ آفیسز میں، ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ. بالکل. تو جب آپ الطاف ڈیولپمنٹ کی مطلب ظاہری بات ہے یہاں پہ انہوں نے یہ آفس بنایا، آپ نے پہلا قدم یہاں پہ رکھا. جی جی. آپ نے ایک ورکنگ انوائرمنٹ دیکھا ہوگا. جی جی. پیارے پیارے آپ کے ساتھ ٹیم ممبرس بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی بھی ایکسپرٹیز ہوں گی کچھ. پھر ایک آپ کی لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے. بالکل ایسے ہی. پھر ایک کلچر ہے آفس کا آپ کا. بالکل ایسے ہی. پھر ایک انفراسٹرکچر بنا ہوا ہے. بے شک. تو ان ساری چیزوں کو جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ اپنے ڈیسیجن کو ریگریٹ کرتے ہیں یا آپ کو خوشی ہوتی ہے؟ پھر آپ کو فیل کیا آتی ہے جب ڈیلی بیس پہ آپ اٹھتے ہیں یہاں پر آتے ہیں؟ وہ ایکسپیرینس شیئر کریں. جی اوبیسلی ہم ایک پروفیشنل انوائرمنٹ کے اندر ہیں، اور جو اس کمپنی کے CEO ہیں ان کو میں ان کو 7.5 ایئر سے ہی جانتا ہوں. زبردست. اور ہم نے بلکہ ساتھ ایک پروجیکٹ پہ کام بھی کیا، پریویس پروجیکٹ تھا جو CEO صاحب کر رہے تھے. تو مجھے پتا تھا کہ یہ چیز جو ہے وہ بھی بڑی ایک ٹاپ انرجی سے ہوگی اور بڑی پروفیشنلزم کے ساتھ جو ہے وہ چیزوں کو ڈیل کیا جائے گا. ایسی سوسائٹی جس کے اندر جو ہے وہ آپ کو ملٹیپل فیسلٹیز جو ہے وہ مل رہی ہوں، اس میں یونیورسٹی بھی ہو، اس میں ہاسپٹل بھی ہو، اس میں آپ کے کالجز بھی ہوں، آپ کو وسیع پارک بھی ہوں، وائڈ روڈز ہوں اور وائڈ بولیوارڈ ہو، انفراسٹرکچر ہو. تو ایسی جگہ پہ آئی تھنک سو کہ جو انویسٹمنٹ ہے وہ اس کو انہینس کرنا چاہیے. بہت شکریہ. بہت تھینک یو سو مچ. ابھی میں ایک بھائی کے سامنے بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے، اور بھائی مجھے کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم نے سب سے جو مشکل کام ہے نا میرے لیے، اس کام کو آج تم نے میرے سامنے رکھ دیا. تو ان کی بات کمپلیٹ بھی نہیں ہوئی، میں نے ان کو بولا کہ کیمرے کے سامنے بیٹھنا، وہ کہہ رہے ہیں بالکل یہی بات ہے. تو ابھی بھائی کا جاکا اتارتے ہیں. جی آؤ جی، جٹا نال بہ گئی یاری.
السلام علیکم بॉस, کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ جی وعلیکم السلام, اللہ کا شکر, آپ بتائیں ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے, بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. آپ سب سے پہلے تو ذرا میرے ویورز جو ان سے ان کو بتائیں کہ آپ کا گڈ نیم کیا ہے, ٹھیک ہے. پھر آپ نے بتانا ہے کہ آج سے پہلے تک آپ زندگی میں کیا کام کرتے رہے ہیں, آپ بائی پروفیشن کیا کام کر رہے تھے, کوالیفیکیشنز کیا ہیں, آپ کے سکلز کیا ہیں, ٹھیک ہے, جس وجہ سے آپ اس آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ کچھ اپنی چھوٹی سی ایک جرنی مجھے بتا دیں, اور کتنے سال سے آپ کام کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے میرا نام سید نعمان رضا ہے, اور اگر بات کرتے ہیں ایجوکیشن کی تو میں نے بی کام کیا ہوا ہے. زبردست. بٹ ریلیونٹ میرے جاب نہیں ہے, ویسے میں نے بی کام کیا ہوا ہے. اس وقت مجھے ہونا بینکر چاہیے تھا, بٹ میری جو فیلڈ ہے وہ مجھے گھومنا پھرنا اور اس طرح سے مجھے ذرا زیادہ لائق ہے. ٹھیک ہے. تو اب بات کرتے ہیں میرے بیک گراؤنڈ کی, تو مجھے مارکیٹ میں تقریباً 15 سال تو سے زیادہ ہو گیا, کیونکہ میں جب میٹرک بھی میں نے نہیں کی تھی, میں اس وقت سے کام کر رہا ہوں. لائک میں نے میرا جو اسٹارٹنگ تھی وہ فارماسوٹیکل کمپنی سے, فارماسوٹیکل سے میں نے اسٹارٹنگ کی, اور میں نے سیلز میں ہی کام کیا تقریباً. تو اگر آپ بات کرتے ہیں ریئل اسٹیٹ کی تو تقریباً میرا 8واں سال ہے. 8 سال آپ کو ہو گئے ریئل اسٹیٹ کے اندر باس. جی سر. ابھی تو آپ پھر ایکسپیرینس بندے ہیں, مجھے 7 سال ہو گئے ریئل اسٹیٹ کے اندر, ٹھیک ہے. آپ میرے 1 سال سینئر ہیں. تو آپ سینئر ہونے کے ناطے جب آپ 8 سال بعد اس آفس میں قدم رکھتے ہیں, آپ نے انفراسٹرکچر دیکھا, یہاں پہ ٹیم ممبرز بیٹھے ہوئے ہیں, پھر ڈیلی بیس پہ اتنے لوگ آ رہے ہیں, یہاں کا جو ایک ورکنگ کلچر ہے, یہاں پر جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایتھکس ہیں ورکنگ کے, رولز اینڈ ریگولیشن ہے, اوپر ایک لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے, آپ کے جی ایم ہے, کافی سارے سینئر بندے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر. تو ان سب کو جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو کیا فیل آتی ہے, اور آپ ڈیلی جب آفس آتے ہیں تو آپ کا کیا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے؟ سر سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا, جب میں نے اس آفس میں جوائننگ دی تو بالکل میں مائنڈ سے کسی اور مائنڈ سے آیا تھا, بٹ یہاں کے میں بہت زیادہ حیران ہوا کہ کتنے کم ٹائم میں انہوں نے جو یہ آفس بنا دیا ہے. یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کا بیک گراؤنڈ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. اچھا شاہ صاحب, ابھی میں آپ کا جو ایکسپیرینس ہے نا 8 سال کا, اس کا نچوڑ لینے لگا ہوں آپ سے. اس ٹائم آپ نے میرے ویورز کو بتانا ہے کہ بھائی لاجک کے ساتھ آپ کو انویسٹمنٹ کرنی چاہیے ریئل اسٹیٹ کے اندر, یا ابھی بھی آپ کو انتظار کرنا چاہیے, پیسے ہولڈ کرنے چاہیے ابھی بھی. سر اس وقت جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ انویسٹمنٹ لوگ کیوں نہیں کرتے, پہلے تو یہ ہے. اس وقت مارکیٹ میں کچھ ایسے فیک لوگ آ چکے ہیں جنہوں نے پورا ٹرینڈ چینج کر دیا ہے, لوگوں کو اس بات میں مجبور کر دیا سوچنے کہ ہم لوگ انویسٹمنٹ کریں یا نہ کریں. آپ نے کریں نا, پوچھیں کہ ہم انویسٹمنٹ کرنی چاہیے کہ یا نہیں کرنی چاہیے. اس سے پہلے ایک سوال آتا ہے کہ کیوں نہیں کرنی چاہیے. تو اس کا سب سے بڑا ڈرا بیک یہی ہوا کہ مارکیٹ میں کچھ لوگ انہوں نے اس طرح کا ماحول کریٹ کر دیا ہے کہ لوگ اب اپنا پیسہ لگاتے ہوئے ڈرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب انویسٹمنٹ کرنی چاہیے اور ریئل اسٹیٹ میں ہی کرنی چاہیے. یہاں پر آپ کیوں اتنا سیف اور اتنا کانفیڈنٹ کیوں ہیں آپ اپنے اوپر, آپ مجھے اتنے کانفیڈنس سے کہہ رہے ہیں کہ جی بائر جو ہے وہ لوگ آپ کے پیسے مطلب آگے پیچھے کر دیتے ہیں, تو یہاں پر آپ کو ایسی کیا چیز نظر آ رہی ہے, آپ اتنی مطلب شیورٹی کے ساتھ یہ آواز کیسے لگا سکتے ہیں؟ سر اس شیورٹی کی وجہ یہی ہے کہ پاسٹ ایکسپیرینس پلس وقت سے پہلے ڈیلیورنس, اور ان کا جو پاسٹ ایکسپیرینس جیسے کہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ ایز اے ایم ڈی کام کرنا اور بڑے گروپ کے ساتھ کرنا. یہ ابھی الطاف خان صاحب جو ان کے کلائنٹس آئے ہوئے ہیں, ان کو خود سارا وزٹ کرا رہے ہیں. اچھا, ابھی ہمارے ساتھ ایک فیمیل ٹیم لیڈر ہیں, ان کے ساتھ ذرا گپ شپ کرتے ہیں, ان کے ویوز لیتے ہیں کہ وہ کیا کہتی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ سر؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ جی میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. آپ نے تھوڑا سا اونچا بولنا ہے. اوکے. اچھا, سب سے پہلے آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا گڈ نیم کیا ہے, اور آپ کا پاسٹ جو ورکنگ ایکسپیرینس ہے وہ آپ نے ذرا ویورز سے شیئر کرنا ہے, اور اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ جو بھی آپ کا پروفیشن تھا وہ کتنے ٹائم تک آپ نے اس میں کام کیا ہے, اور کچھ اپنی اسپیشلٹیز بتا دیں. میرا نام کومل سلیم ہے, اور میں نے اگر آپ میری کوالیفیکیشن پوچھیں تو میں نے انٹرنیشنل ریلیشنز پڑھا ہے, اور اوبویسلی سب لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کو تو بیوروکریسی میں ہونا چاہیے تھا اور آپ غلط جگہ پر ہیں, پر مجھے لگتا تھا کہ میری سیلز کی جو پچ ہے وہ اچھی ہے اور یہ بزنس بہت اچھا ہے. سو میں شروع سے ہی کنسٹرکشن اور ڈیولپمنٹ کے بزنس کے اندر ہوں. سب سے پہلے میں نے NHA کے ساتھ کام سٹارٹ کیا اپنا,
2019 کے اندر، اور میں نے تقریباً 4.5 سال NHA کے ساتھ کام کیا. اس کے بعد پھر میں نے تقریباً 1 سال دبئی کی مارکیٹ کو ایکسپلور کیا، وہاں پہ کام کیا صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ پاکستان اور دبئی کی ریئل اسٹیٹ میں کیا ڈفرینس ہے اور وہ کون سے پیرامیٹرز ہیں جس کی وجہ سے وہ سکسیزفل ہیں اور ہم ان کو لیگ کر رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر پاکستان آ کے میں نے اس گروپ کو جوائن کیا. تو جب آپ نے الطاف ڈیولپمنٹ کے آفس میں قدم رکھا تو آپ نے یہاں کا ایک انوائرمنٹ دیکھا ہوگا، ایک انفراسٹرکچر ہے اور ایک ٹیم ہے، ایک لیڈرشپ ہے، پھر جو کلچر ہے یہاں پر، رولز اینڈ ریگولیشن ہے. ان ساری چیزوں کو جب آپ دیکھتی ہیں تو آپ کو کیا فیل ہوتا ہے؟ اس سے پہلے بھی آپ نے کام کیا ہے، NHA میں بھی کام کیا، بڑی بڑی مطلب یہ کمپنیز میں سے ایک ہے، تو آپ کا کیا فیل ہے، آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ میں الطاف ڈیولپمنٹ میں ان کو نہیں جانتی تھی، میں بس ان کے آفس کو وزٹ کرنے کے لیے آئی تھی. اور میں نے جیسے ہی یہاں پہ قدم رکھا ان کی لابی میں تو مجھے پتہ چلا کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ دبئی کی جو ریئل اسٹیٹ کے اندر جو بھی انٹرنیشنل مارکیٹ ہے وہاں پہ جو بھی ساری چیزیں ہیں، جو بھی پیرامیٹرز ہیں، وہ سارے ہمیں کہیں نہ کہیں یہاں پہ نظر آ رہے تھے. اس وجہ سے میں نے ان کو جوائن کیا. پھر میں نے ان کا پروجیکٹ دیکھا، میں نے ان کا کانسیپٹ دیکھا. تو جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ انسپائر کیا اور مجھے اس چیز پہ مجبور کیا کہ میں ان کو جوائن کروں، وہ یہ تھا کہ جو کانسیپٹ تھا اونر کا اور CEO کا کہ لگژری ان اے ٹاور. اچھا، اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا جو اتنا ایکسپیرینس ہے اس کا اگر نچوڑ نکالیں تو آپ مجھے بتائیں کہ اس ٹائم پر آپ کو ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ کرنی چاہیے یا ابھی بھی آپ کو پیسہ ہولڈ کرنا چاہیے یا ویٹ کرنا چاہیے؟ اس بارے میں آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے اور لاجک کے ساتھ بات کرنی ہے؟ اوکے، اس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر تو اچھے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک پروجیکٹ جو ہے وہ بہت اچھا اور ڈیولپر اچھا اور وہ آپ کو اچھی چیز ڈیلیور کر سکتا ہے تو پھر آپ کو پیسہ ہولڈ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ پیسہ ہولڈ کرنے سے پیسے کی ویلیو دن بہ دن کم ہوتی جاتی ہے. لیکن ریئل اسٹیٹ کی ویلیو اگر بہت زیادہ انکریز نہ بھی کری ہو تو ایٹ لیسٹ ڈیکریز نہیں کرتی، وہ بھی مین سٹیز میں جیسے کہ اسلام آباد اور راولپنڈی کے اندر. سو ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ ہمیشہ سے سیفسٹ آپشن رہی ہے. اور اگر آپ کو الطاف ڈیولپمنٹ جیسے پروجیکٹس، ریزیڈنسز جیسے پروجیکٹ مل رہے ہوں تو پھر آپ کو پیسے کو اوبویسلی لگانا چاہیے. تھینک یو سو مچ. حی علی الصلاۃ. اذان ہو رہی ہے، اذان سنتے ہیں، اس کے بعد نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد نیکسٹ لیپس اٹھاتے ہیں. بھائی سے ملتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں بھائی؟ ٹھیک ہیں جی، اللہ کا شکر. بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ یہ میرا نام اسامہ ہے. اسامہ بھائی. اسامہ بھائی آپ اس سے پہلے کیا کرتے تھے؟ سر میں اس سے پہلے بھی اس کا کنسٹرکشن کمپنی کے ساتھ تھا. زبردست. کس جگہ پر تھے؟ میں اس سے پہلے اسی اسلام آباد میں تھا، J7 کے ساتھ. زبردست. گلوبل کے ساتھ تھا. اچھا، اب آپ الطاف ڈیولپمنٹ کے آفس میں آئے ہیں، بہت لگژری آفس بنا ہوا ہے، سارا آپ نے سسٹم دیکھا ہے، تو یہاں پہ آپ کو کیسا لگتا ہے؟ جی سر، بہت اچھا لگتا ہے اور ماشاء اللہ سر بہت اچھے سے سب کچھ چلا رہے ہیں. زبردست. تو آپ یہاں پر آئے ہیں تو آپ کو مطلب اچھا لگتا ہے یا آپ کہتے ہیں کہ یار یہ فیصلہ میرا صحیح نہیں تھا؟ بہت اچھا لگتا ہے اور انشاءاللہ سر کے ساتھ آگے بھی کام کریں گے. اچھا جی، ابھی تقریباً 6 بج گئے شام کے، تو ٹیم وغیرہ تو ساری چلی گئی ہے، لیکن ابھی الطاف خان صاحب کے ساتھ ایک چھوٹی سی میٹنگ کرنی ہے. پوڈ کاسٹ ہے ہمارا کل، اس کے لیے کچھ مشورہ کریں گے، چیزیں، نالج، ہر چیز انشاءاللہ ڈسٹریبیوٹ کریں گے. اور میں چاہوں گا کہ اگر ابھی اسٹارٹ میں جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں ان میں سے کوئی بندہ اٹیچ ہونا چاہتا ہے، وہ میرے ساتھ اٹیچ ہو، کوئی اچھا آئیڈیا آتا ہے آپ کے پاس، وہ آئیڈیا میرے ساتھ شیئر کریں. اور کچھ چیزیں میں ڈیولپ کر رہا ہوں، اس کے اندر میں دیکھوں گا جو بندہ اسکلفل ہوگا اس کے ساتھ انشاءاللہ مشورے کر کے چیزوں کو بلڈ کریں گے، سسٹمز بنائیں گے انشاءاللہ. It's now or never. We rise before the sun. The moment they realize it, we become. میری میٹنگ ہو گئی ہے، اب اپنے بوائز آئے ہیں سارے، ماشاءاللہ ان کی میٹنگ کراتے ہیں. Realize it, we become.